نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ صدق اللہ العظیم۔ روحانیت کے حصول کے لیے سب سے پہلی بنیاد اور سیڑھی وہ وضو ہے کہ انسان جب قضائے حاجت سے فارغ ہو یا بے وضو ہو کسی بھی صورت میں تو فوراً وضو کر لے اور ہمیشہ اپنے آپ کو باوضو رکھے۔ یہ روحانیت کے حصول کے لیے سب سے پہلی بنیاد اور سیڑھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو اس کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے اس عمل کو کیا جائے تو انسان کو روحانیت کا حصول جو ہے اس کے لیے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالہ سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، کہ ایمان والو جس وقت تم نماز کے لیے کھڑے ہو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو دھوو، یعنی مکمل وضو کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ میں اس کا مکمل طریقہ وہ موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا پانی منگوایا۔ وضو، وضو اور وضو، وضو واو پہ فتح کے ساتھ، وضو واو کے کسرہ کے ساتھ، اور وضو واو کے ضمہ کے ساتھ۔ وضو پانی کو کہتے ہیں، وضو پانی والا برتن اس کو کہتے ہیں، اور وضو اعضائے مخصوصہ کو دھونا، اسے وضو کہا جاتا ہے۔ تو اسے یوں سمجھا جائے کہ میں نے وضو کو وضو میں ڈال کے وضو کیا، یعنی پانی کو برتن پہ ڈال کے میں نے اعضاء کو دھویا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بوضوء، آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ فغسل وجہہ مرتن، آپ نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ ورجلیہ، فغسل وجہہ مرتن ویدیہ مرتن، آپ نے اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو ایک مرتبہ دھویا۔ ورجلیہ، اور اپنے پاؤں کو، ٹانگوں کو، مرتن مرتن ایک مرتبہ دھویا۔ وقال ھذا وضوء لا يقبل الله عز وجل الا به، ثم دعا بوضوء فتوضا مرتين مرتين، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وضو ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سوا انسان سے کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا، کہ جس وقت انسان باوضو ہو پھر اللہ کی عبادت کرے، اللہ پھر ہی عبادت کو قبول کرتے۔ اب اس میں کہ آپ نے ایک ایک مرتبہ اپنے اعضائے وضو کو دھویا۔ ثم دعا بوضوء، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو والا پانی منگوایا۔ فتوضا مرتين مرتين، آپ نے اپنے سارے کے سارے اعضاء کو دو دو مرتبہ دھویا۔ وقال ھذا وضوء من توضا ضاعف الله له الاجر مرتين، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین انسان کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، کیونکہ دو دو مرتبہ انسان نے ادا کو دھویا، اللہ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ثم دعا بوضوء فتوضا ثلاثا، پھر آپ نے وضو کا پانی منگوایا اور آپ نے اعضائے وضو کو تین تین مرتبہ دھویا۔ وقال ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا بھی یہی وضو ہے۔ تو سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر 261 نمبر یہ حدیث ہے۔ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین تین مرتبہ اعضائے وضو کو دھو کے فرمایا یہ میرا وضو ہے اور میرے سے پہلے انبیاء کا بھی یہی وضو ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا طریقہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے مولا، اپنے غلام کو کہتے ہیں پانی لے کے آؤ، وہ پانی لے کے آئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دھویا اور اپنی انگلیوں کا خلال کیا۔ انگلیوں کا خلال دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اندر ڈالنا
تاکہ یہ درمیان کی جگہ یہاں پہ بھی پانی پہنچ دے۔ پھر اس کے بعد فتمزمزہ کلی کی 3 مرتبہ، اور پھر 3 مرتبہ ناک کے اندر پانی چڑھایا اور ناک کو جھاڑا، اور پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو دھویا، اور چہرے کو دھونے کے بعد اپنا دایاں بازو دھویا، پھر بایاں بازو دھویا، اور پھر اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، اور سر کا مسح کرنے کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے دایاں پاؤں اس کو ٹخنوں تک دھویا، اور پھر بایاں پاؤں اس کو ٹخنوں تک دھویا، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا، اور فرمایا کہ یہ ہے وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں نے آپ کے سامنے کیا۔ تو اس انداز سے جو شخص وضو کرتا ہے اس کا وضو مسنون وضو ہے، اور مسنون وضو جو ہے یہ روحانیت کے حصول کے لیے پہلی بنیاد اور پہلی سیڑھی ہے کہ انسان نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے تو وضو کرتا ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ جس وقت انسان سوئے بیدار ہو، ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھے، تو انشاءاللہ انسان وہ روحانیت کے حصول کے لیے گویا اس نے پہلی سیڑھی جو ہے اس کے اوپر قدم رکھ لیا ہے۔ پھر انشاءاللہ انسان وہ روحانیت اس کو پانا شروع کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ بلال، میں نے جنت کے اندر آپ کے قدموں کی آہٹ سنی ہے، آواز سنی ہے، کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے کہ تم چلتے زمین پہ ہو، تمہارے چلنے کی، تمہارے قدموں کی آہٹ وہ جنت میں آسمانوں پہ سنائی دیتی ہے؟ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے رسول، جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں، دن ہو، رات ہو، گرمی ہو، سردی ہو، اسی وقت میں اپنے آپ کو باوضو کر لیتا ہوں۔ شاید یہی میرا عمل اللہ کو پسند ہو کہ میں چلتا زمین پہ ہوں اور میرے چلنے کی، میرے قدموں کی آہٹ وہ جنت میں آسمانوں پہ سنائی دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی تیرا عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے چلنے کی آہٹ، تیرے قدموں کی آواز وہ آسمانوں میں، جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو محترم بھائیو، صحابہ کرام وہ روحانیت کے حصول کے لیے جو اعمال تھے ان اعمال کو ہی بجا لا کے انہوں نے روحانیت کو پایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔